گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت 6 صدی ہجری میں جو مسلمانوں کے اس وقت حالات تھے بر صغیر کے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، ایئر وائی کیو ٹی وی کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج جس جگہ پر یہ لائیو ٹرانسمیشن دنیا دیکھ رہی ہے، یہ بر صغیر کا وہ سب سے بڑا دینی، علمی اور روحانی مرکز ہے۔ اور آج اس سے قبل ہم اس حجرہ اعتکاف کے غسل کی سعادت میں شامل ہوئے جو آج سے تقریباً 850 سال قبل حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ یہاں حاضر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، اور پھر جو برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں ان کو اس بارگاہ سے عطا ہوئیں، پھر ان کا انہوں نے اس شعر کی صورت میں تذکرہ کیا جو قیامت تک اس در کے ماننے والوں کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال 465 ہجری میں ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی ولادت 435 ہجری میں، 535 ہجری میں، تقریباً 70 سال کا فرق ہے۔ آپ کی ولادت حضرت داتا صاحب کے وصال کے تقریباً 70 سال بعد ہے، اور 40-45 سال کی عمر میں ہی آپ اس خطے میں جلوہ گر ہوئے۔ ٹھیک۔ اور بلا شبہ یہ خطہ، یہ قریہ، بالخصوص یہ لاہور، یہ غزنی امپائر کا حصہ تھا، اور اس دور کا سب سے بڑا ٹائٹل غزنی، ظاہر ہے حکمرانوں کے ساتھ لوگ اپنی نسبت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو شخصیات ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ یہ دنیا کے اندر شناخت کے لیے اپنے زینے اور زاویے وا کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے غزنوی کی بجائے وہ جو چھوٹا سا ایک محلہ تھا، جو حجویر تھا، اس کو اپنے نام کا حصہ بنایا، اور قیامت تک لوگ اس نام اور اس قریے کو اپنے لیے وجہ اطمینان اور سکون جانیں گے۔ تو روٹ وہی ہے آنے کا۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر بالعموم جو روحانی سلاسل ہیں ان کا، اور جو ہمارا تدریسی نظام ہے، اور جو علمی سفر ہے، وہ اسی راستے سے افغانستان سے یہاں پہنچا۔ اور افغانستان میں یہ جو فیروز کو اور اس کے گرد یہ 3 جگہیں بطور خاص، جس میں چشت اور جام۔ صحیح۔ جام جو ہے یہ ایک بہت بڑا تہذیبی مرکز تھا، اور اس کے ساتھ چشت جو ہے یہ بر صغیر اور دنیا کے اندر جس نے ایک روحانی تحریک برپا کی، اور اس کے جو نقطۂ آغاز پر ہمیں ابو اسحاق شامی کی شخصیت ملتی ہے، جو بنیادی طور پر شام کے رہنے والے تھے۔ حضرت ممشاد الو دینوری ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اپنی خانقاہ کا دروازہ بند رکھتے تھے۔ صحیح۔ آپ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک مکالمہ ہے، ایک تو صدا، جب دروازہ نوک کیا تو آپ نے پوچھا کہ اگر تو تم مقیم ہو تو پھر اندر آ جاؤ، اللہ اکبر، اور اگر مسافر ہو تو پھر جب تم یہاں سے کچھ دن قیام کے بعد جاؤ گے تو یہ تمہارا فراق جو ہے، تمہارا جانا، یہ مجھ سے میری طبیعت پہ بوجھ بنے گا۔ یہ ایک جو مختصر سی بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ یہ سلاسل کا جو بنیادی اسپرٹ ہے وہ محبت ہے۔ ٹھیک۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق خنبہ خدا کا، کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ محبت کی بنیاد پر انسان کو انسان جانا، اور عزت اور تکریم کے وہ سارے زاویے اور زینے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف آور ہو کر ایک انسان کو عطا کیے، اور شرف آدمیت اور تکریم انسانیت کا تو جو تاج اس کے سر پر پہنایا، اس کو سوسائٹی کے اندر، اس دنیا کے اندر ایلیبوریٹ کیا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اسحاق شامی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تم شامی نہیں بلکہ تم چشتی ہو، اور تیرے وجود سے دنیا کے اندر ایک ایسے روحانی سلسلے کا آغاز ہوگا جس سے انسانیت رہنمائی پائے گی، روشنی پائے گی۔ اور پھر یہ چشت کے اندر انہوں نے قیام کیا، اور اسی میں آگے پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی، وہ اولوالعزم اور جلیل القدر ہستی ہیں جو اس خطے کے اندر چشتی سلسلے کے سرخیل بنے، شریعت و طریقت کے امام بنے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ
کی طرف سے یا آپ کی نسبت سے کوئی باقاعدہ سلسلہ شروع نہیں ہوا. سلاسل کی باقاعدہ تدوین اس کے بعد کی ہے. تو بر صغیر میں آپ تشریف لائے تقریباً یہ 570 72 78 ہجری یعنی حضرت داتا گنج بخش کے وصال کے کوئی 125 سال بعد آپ تشریف فرما ہوئے. اور بہت زرخیز تھا روحانی اعتبار سے اس وقت جو ہمیں منظرنامہ نظر آتا ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے. اور پھر اس عہد میں ہمیں بہت جلیل القدر آپ کی معاصر شخصیات محسوس ہوتی ہیں. یہ میں یہاں سے ایک یہ بھی خیال جو ہے میرے ذہن میں ہے کہ جو خانقاہی سسٹم ہے اس کا جو ایک سینٹرلائز نظام وہ بھی ہمیں آپ کی بر صغیر آمد سے محسوس ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمیں حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم فوائد الفؤاد میں یہ پڑھتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھا کہ آپ کے شیخ نے حکم فرمایا کہ تم لاہور جاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پہلے موجود ہیں. اگرچہ اس روایت پر بہت سے لوگوں نے بہت بات کی ہے لیکن یہ جو ایک آج سے 1000 سال قبل جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمیونیکیشن کا ویسا نظام نہیں تھا, کوئی رسل و رسائل اور مواصلات ویسے نہیں تھے. صوفیہ کی جماعت جو ہے دنیا کے اندر اسلام کی ترویج تبلیغ اس کے لیے جو کلیدی رول ہے وہ ہمیں صوفیہ کا, سادات کا, مشائخ کا یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے آفاقی اعتبار سے دنیا کو دیکھا اور پھر دیکھا کہ کس خطے میں کس شخصیت کا جانا موضوع ہے اور وہاں جا کر اس کو کیا پیرایا اختیار کرنا چاہیے. اور یہ محض ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ چلا اور وہاں رک گیا, نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا سسٹم ہے اور ایک پورا روڈ میپ اس کے لیے جو اکابرین تھے انہوں نے طے کیا. اور حضرت داتا گنج بخش بھی اور اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آپ ایک اس نظام اور سسٹم کے تحت آپ یہاں تشریف فرما ہوئے. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کا ہندی کلچر تھا اور ہندی کلچر سے ان کو بالکل بھی آگاہی نہیں تھی. یہاں چھوت چھات اور یہاں کا ایک طبقاتی نظام اور استحصالی سسٹم. تبلیغ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس سے پہلے ہمیں آپ کے سوانے سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ آپ نے 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں صرف کیے. 20 سال. آج پیکج ہیں مختلف کہ جی آپ اتنا کر لیں اور پھر شیخ آپ کو اس سطح کی خلافت دے دے گا اور پھر اس سطح اور اس منصب پر فائز کر دے گا. جب ہم ان اپنے اکابر بزرگوں اور جو سلسلے کے بانیان تھے ان کی سوانے اور ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بھی اخذ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کتنا عرصہ انہوں نے دینی درسیات میں صرف کیا, باقاعدہ دینی درسیات پڑھی اور اس کے بعد باقاعدہ 20 سال جس میں 10 سال کم و بیش وہ ہیں کہ جو سفر میں آپ اپنے شیخ کے خدمت پر مامور رہے. کیا بات. اور اس سفر میں کوئی وہ آپ کے نائب اس طرح نہیں تھے کہ کوئی آپ کے لیے بڑی آسودگی کا سامان تھا. آپ کا سامان اٹھایا کرتے تھے اور آپ کی جو خاص ضروریات کی چیزیں تھیں اس کا اہتمام رکھنا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کی ذمہ داری تھی بنیادی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی آپ نے جامع گفتگو فرمائی جس میں سلاسل کا بھی ذکر ہوا, خواجہ صاحب کی تعلیمات کا بھی ذکر ہوا اور خاص طور پہ اس دور کے جو حالات تھے ان پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی اور ایک منظرنامہ ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ہیں ان تک یقیناً پہنچ گئے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم پہلو جس پہ آپ نے کچھ تھوڑا سا اشارہ کیا, میں چاہتا ہوں کہ آج کہ عرس مبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی ذوق تھا اور صوفیہ کے ہاں جو علم کی پیاس تھی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری صحبتیں, بہت سارے اسفار, بہت سارے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد یہ جو رنگ ہم ان کی شخصیت میں, ان کی گفتگو میں, ان کے کلام میں دیکھتے ہیں, ان کا جو علمی ذوق ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. ایک تو بطور خاص جو بر صغیر کی ایک تخلیقی تاریخ ہے اور پھر جو ملفوظاتی ادب کی تاریخ ہے. اگر جیسا خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک تو ان کا آغاز چشت سے ہے اور ایک تعارف اجمیر سے ہے, تو ہمیں جو ملفوظاتی ادب کی تاریخ ہے اس کے اندر بطور خاص اس کا اگر ہم نقطہ آغاز دیکھنا چاہیں, ایک تو جو ایک سب کانٹیننٹ کے اندر مسلم تخلیقی فکر کا نقطہ آغاز اگر داتا گنج بخش کا لاہور میں کشف المحجوب تحریر کرنا ہے تو اس کو ایک باقاعدہ
कारवां की शक्ल देना, वो हमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ठीक। आपकी सूरत में नज़र आता है, जो आपके मलफूजात की सूरत में आपके बाद और फिर आपके बाद और फिर आपके बाद आपके, यानी हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के अहद में हमें ये चीज़ अपने नुक्ता कमाल और नुक्ता उरूज पे नज़र आती है। और उससे पहले जो आपने बात की है, ये मैं इसको समझता हूँ कि बहुत अहम है, इसलिए कि वो इस खित्ते में आए और यकीनन वो उलूम व मारिफ से आरास्ता थे और दुनिया का जो मुख्तलिफ कल्चर है उससे भी वो आगाह थे, लेकिन इस खित्ते के कल्चर से उन्हें कोई आगाही नहीं थी। ठीक। उन्होंने लाहौर में मुख्तसर क़याम किया और उसके बाद फिर आप मुल्तान तशरीफ़ फरमा हुए और मुल्तान में एक रिवायत के मुताबिक आपने 5 साल क़याम किया। अल्लाह अकबर। और इस 5 साल क़याम में आपने इस जो पूरा खित्ता है उसके कल्चर को, यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको, और यहाँ के जो सोशल डायनामिक्स हैं, जो यहाँ के समाजी रवैये हैं, जो यहाँ की जो तहजीबी अक़दार हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ रहकर सीखी, इसलिए कि उस वक्त इस खित्ते का जो हब था वो मुल्तान और फिर उसके बाद दिल्ली। ये जो एक तवाज़ुन है, ये थोड़ा तब्दील हज़रत दाता गंज बख्श के लाहौर तशरीफ़ आवरी के मौका पर हुआ है। और आज खुद हज़रत दाता गंज बख्श भी कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि लाहौर का जिक्र करते हुए कि ये मुज़ाफ़ात मुल्तान में एक कस्बा है, करिया है, तो आपने वहाँ क़याम फरमाया। इससे अब हमारे सीखने की क्या चीज़ें हैं, जहते हैं कि तबलीग के लिए, तख्लीक के लिए, तकरीर के लिए, तदरीस के लिए, जब तक ये मराहिल इंसान तय ना करे, सुभान अल्लाह, उस वक्त तक, ये मैं 800 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और जो सूफ़ी होता है वो बड़ा अबकरी, नाबगा और जीनियस होता है। वो हम समझते हैं आज के दौर में तो हमने सूफ़ी को एक आइसोलेटेड सा आदमी समझ लिया कि शायद सोसाइटी से कटा हुआ हो, उसका दीन से शायद इतना रब्त ना हो, और जो इल्मी दीनी रिवायात हैं शायद उसके हवाले से वो उस कदर मोतबर और मुस्तंद ना हो। लेकिन जब हम वो अवाइल दौर बतौर ख़ास पढ़ते हैं, और इसी मुल्तान के अंदर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया आप मसनद तदरीस पर बैठते थे, आपका मदरसा बहाइया, और मैं उनकी बहुत अहम बात जो इसी से उसको कोरिलेट करता हूँ कि आप वो यूनिवर्सिटी सी थी उस अहद की सबसे बड़ी, जिसके सदर नशीं खुद हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया थे। क्या बात। और आप मसनद तदरीस पर बैठते थे, हदीस शरीफ पढ़ाते थे, उलूम व मारिफ के फैज़ान को आम करते थे। जब सेशन इख्तिताम को पहुँचता, 7-8 साल सिलेबस तकमील पाता, तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो फ़ारिग तहसील होने वाले उलमा या तलबा थे, उनसे फिर 1-on-1 मुलाकात कर, ठीक, आप उसका जो रुझान होता उसको जानते। क्या बात। कि बुनियादी इल्म तूने हासिल कर लिया, अब इसके बाद स्पेशलाइजेशन है, तखस्सुस है, तदरीस की तरफ जाना चाहते हो, तहकीक की तरफ जाना चाहते हो, तबलीग की तरफ जाना चाहते हो, सुभान अल्लाह, कौन सा शोबा तुम्हारा। आज ये सारी चीज़ें हमने गड़बड़ कर दी हैं, और बिलखुसूस हम समझते हैं कि 8 साल दरस निज़ामी पास कर लिया है, अब उसके बाद हम सबसे बड़े अल्लामा हैं, और सब दुनिया के जितने उलूम व मारिफ हैं वो उन पर हमारा अबूर है, और हर नौइयत का खित्ता और हर नौइयत का मौजू जो है वो हमारे सामने बिल्कुल पसपा है। तो ये हमारे जो अकाबिर थे, मैं 800 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज हमारी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, दानिशगाहें जो हैं वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, और इन रुझानात जो हैं इनको एक्सप्लोर कर रही हैं। तो उस अहद में ये रवैये, ये रुझानात हमें हमारे अकाबिर ने अता किए, और यही चीज़ जो है वो हमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपकी जो शख्सियत, आपका तर्ज़-ए-ज़ीस्त, आपका उसलूब हयात हमें नज़र आता है। यहाँ से आप मुल्तान से दिल्ली, और दिल्ली से फिर अजमेर गए। अजमेर के अंदर भी जो बहुत अहम बात है कि अजमेर उस वक्त इस पूरे खित्ते में, पूरे बर्रे सगीर में हमें सबसे टफ स्टेशन, सबसे मुश्किल जगह जो है वो अजमेर है उस वक्त। अल्लाह। एक तरफ तो हिंदू राजपूत, हिंदुओं के अंदर, और इस खित्ते के अंदर आप जानते हैं कि जो इफ़ा, वफ़ा और मर्दानगी और अपनी जो अकायद, नज़रियात उनके साथ, उनको साथ निभाने वाले और उनको अपने साथ रखने वालों में जो राजपूत हैं, ये इस खित्ते की एक लीडिंग कौम थी, मार्शल रेस थी, तो ये उनका मरकज़ था। दूसरा, अजमेर जो है वो मजहबी मरकज़ था, ठीक, सबसे बड़ी उनकी इबादत गाह वहाँ थी, और उनका कैपिटल भी वहीं था, पिथौरा राजा वहाँ पर था।
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے کوئی رخصت کا راستہ نہیں اپنایا. آپ لاہور بہت آئیڈیل تھا ان کے لیے, کیا رہ بات, سکتے تھے, سبحان ملتان میں قیام کر سکتے تھے, دہلی بھی بہتر تھا, لیکن آپ وہاں گئے جو سب سے مشکل جگہ تھی, اور پھر وہاں جا کر بھی آپ نے جو عظیمت کا راستہ ہے, آپ نے آپ کی تبلیغی مسائی مقامی آبادی کے ساتھ قریب کرنے کے لیے جو آپ نے, اور خواجہ صاحب نے بات کی کہ محبت, کہ وہ لوگ جو آپس میں شودر ویش اور برہمن اس طرح کے طبقات میں تقسیم تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنیکشن اور تعلق نہیں رکھتا تھا, آپ نے اس سارے سسٹم کو پامال کرتے ہوئے آپ کی خانقاہ, آپ کا دسترخوان, آپ کی مجلس, آپ کا درس, یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بلا تفریق رنگ و نسل لوگ آتے, اور آپ جو آپ کی پلیٹ کا لقمہ آپ اپنے منہ میں ڈالتے, وہی آپ وہاں کے, جس کو آج کی زبان میں یہ ظاہر ہے مجھے کہتے ہوئے ذرا حجاب ہے, لیکن جس کو آج ہم کمی کہتے ہیں, چمار کہتے ہیں, ٹھیک, جس کو اس عہد کی زبان میں ہم شودر کہتے تھے, آپ نے ان کو اپنے ساتھ ہم نوالا, ہم نے پیالہ کیا, اور وہ عزت, اعزاز اور اکرام دیا. میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کلچر اور اس ٹریڈیشن اور اس روایت اور اس مزاج کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل وہی مزاج نظر آتا ہے کہ جب طلوع اسلام کے وقت مکہ کے اندر, کیا بات, عرب کے وڈیروں کا تھا, ٹھیک, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بلال حبشی کے ساتھ بیٹھیں جو ہمارا غلام تھا. یہی کچھ یہ ہے کہ برہمن جو ہے وہ اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں اور اس کے اپنے تخصصات ہیں, اس کے ساتھ کوئی کسی اور ذات کا آدمی کسی طرح کوئی چیز شیئر ہی نہیں کر سکتا تھا. تو بہت بنیادی بات ان صوفیاء کی اس خطے کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے یہاں سماجی انقلاب برپا کیا ہے, ٹھیک, اس سماجی انقلاب کے اندر ہی دراصل دینی اقدار اور روایات اور علمی جو ہماری ایک روایت ہے, ٹھیک, اس کی ہمیں روشنی اور رانائی نظر. کیا بات, سبحان اللہ. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے احاطہ کیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی کاوشیں تھیں, اور خاص طور پہ اس ماحول میں ان تہذیبی اقدار اور سماجی جو ہماری جہات ہیں ان تک رسائی حاصل کرتے ہوئے مخلوق خدا کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے انہوں نے قائم کیا. یہاں پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہوئے. یہاں پہ چلہ آپ نے فرمایا, اس کی کیا اہمیت ہے, اور یہ جو حجرہ نشینی ہے صوفیاء کے آستانوں پہ حاضر ہو کے وہاں پہ گوشہ نشینی اختیار کرنا اور مراقبہ کی جو کیفیت ہے اس کی اہمیت کیا ہے. مفتی صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے حکمران وقت کا, اور صوفیاء ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے, ان کی ایک اپنا دائرہ کار ہوتا ہے, ان کا ایک اپنی محبت والوں کا, اور یہ کبھی بنتی نہیں ہے. زیادہ تر ایسا ہی ہوا ہے کہ حکمرانوں سے اور جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کا آپس میں جو, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, مفتی صاحب نے بھی ایک نئے موضوع اس پہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالی. یہ ہمارے جتنے سلاسل ہیں بر صغیر کے اندر, چاروں سلاسل, ان کا ایک اپنا مزاج ہے, ہر ایک اپنا فلیور ہے. جو بالخصوص ہم چشتی سلسلے کی بات کرتے ہیں تو آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. انہوں نے کبھی بہت اس بات کا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے لے کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تک اس بات کا بہت زیادہ اہتمام رہا کہ بادشاہ کو خانقاہ کے امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور خود دربارداری کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں تشریف فرما ہوئے تو کم و بیش 8 یا 9 حکمران, جن میں علاؤدین خلجی سے لے کر غیاث الدین تغلق تک, ٹھیک, اور ایک تاریخ ہے, ایک عہد ہے, سبحان اللہ پڑھیں تو, اور یہ وہ عہد ہے جو تاریخ کی نظر میں بہت عمیق انداز میں ہمیں نظر آتا ہے. تو چونکہ آج بطور خاص ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا, تو میں ابھی بیٹھے یہ میرے بات ذہن میں بھی آئی. ظاہر خواجہ صاحب کے پہلو میں آدمی بیٹھا ہو تو بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں. ان کے خواجہ صاحب ابھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ پرنور تذکرہ جو ہے اس میں یہ جو اس وقت نسیم صبح اگرچہ 11 بجنے کو ہیں, لیکن یہ ابھی اس کو نسیم صبح کہہ سکتے ہیں جو اس کے اندر گداز ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر ایک کیفیت ہے. بے شک. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے بر صغیر کے اندر جو اسلامی سلطنت ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ہے.
ایبک، التمش اور بلبن. آپ خود اجمیر میں رہے اور اس وقت جو طاقت کا منبع تھا وہ دہلی تھا. جی دہلی کے اندر آپ نے خانقاہ کی بنیاد رکھی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں ڈپیوٹ کیا. ٹھیک. التمش جو ہے یا التتمش جو بھی پڑھتے ہیں یہ باقاعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. صحیح. باقاعدہ حاضر ہوتا تھا اور جو ہماری معتبر تذکرے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کے قدموں کو پکڑ کے اللہ پہروں بیٹھا رہتا تھا. پہروں بیٹھا رہتا تھا اور بڑے اس میں روح پرور باتیں ہیں جو یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار. لیکن کبھی یہ خاندان غلامہ ہو، اس کے بعد خلجی ہیں، تغلق ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں، علاؤ الدین خلجی جو ہے اس کے بارے میں معروف ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے. اور یہ وہ عہد ہے جب مسلم اسٹیٹ جو ہے ریاست یہ بہت عروج پر ہے. ٹھیک. اس میں طاقت ہے اور دنیا کے اندر بر صغیر جو ہے یہ اس کی جو اکانومی ہے یہ بہت مضبوط تھی. یہ افغانستان سے بار بار جو آتے تھے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا، ظاہر ہے وہاں تو کوئی نہ تجارت تھی نہ کھیتی باڑی تھی. صحیح. اور یہاں سے دولت لی اور گئے اور جب دوبارہ طلب ہوئی پھر آئے. یہ بھی ایک ٹھیک پہلو ہے تاریخ کا. یہاں یہ بہت زرخیز خطہ تھا، اکانومی بہت مضبوط تھی. علاؤ الدین خلجی نے یہاں پر جو سول ایڈمنسٹریشن قائم کی اس سے یہ خوشحال سلطنت تھی اور مالیہ اور عشر اور اس کی صورت میں جو ایک اور پھر جو ایک ایڈمنسٹریشن اور ایک مینجمنٹ. اس کے پیرالل دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ علاؤ الدین خلجی 20 سال تک اس کی حکومت ہے اور یہ جو ہمارا اوزان کا پیمانے کا نظام اور یہ جسے اس نے کہا تھا کہ اگر وزن میں کوئی چیز کم ہوئی تو اتنا جتنا اس نے کمی کی ہے اتنا وزن جو دینے والا ہے دکاندار ہے اس کے جسم کا گوشت کاٹ کر پورا کرو. اللہ اکبر. اللہ. یہ اتنا صاحب جبرود لیکن خم کھاتا تھا، گردن اس کی جھکتی تھی اور درمیان میں وہ میں بات مکمل کر لوں. وہ یہ ہمارے ہاں جو جھونگا جنہوں سے کہتے ہیں یہ اس عہد میں شروع ہوا. اچھا. کہ وہ پورا کرنے کے بعد بھی ڈرتا تھا کہ کسی اور وزن یا کانٹے پہ جا کر یہ کم نہ ہو جائے تو وہ تھوڑا سا زیادہ ڈالتا تھا. چونگا جس کو یعنی وہ جو درجن 13 والی ہے نا ایک وہ اس دور کی بھی یہ بھی بات. تو اس کو لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے تیرا بڑا شورا ہے بڑی، لیکن اصل حکومت اس کی ہے. کیا بات. اور وہ خواہش کے باوجود وہ جو بڑا معروف ایک جملہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا، جب مجبور کیا اس نے کہ جی میں نے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ درویش کے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ایک سے آئے گا تو دوسرے سے میں نکل جاؤں گا. کیا بات. اور بہت اہتمام کیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے. جو سینکٹیٹی ہے، جو تقدس اور حرمت ہے خانقاہ کی، اس کو جس انداز میں انہوں نے ترتیب دیا اور پھر اس کو محفوظ کیا. یہ جو عہد جو تقریباً 100 سال پر محیط ہے. یہاں ایک اور دلچسپ بات مجھے یاد آئی، علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے خلیق نظامی، انہوں نے کہا تھا کہ سوسائٹی کی مضبوطی کا انحصار خانقاہ کی مضبوطی پر. واہ واہ سبحان اللہ. اس لیے کہ سوسائٹی ترتیب اور تشکیل پاتی ہے کریکٹر پر، تزکیے پر، جیسا مفتی صاحب نے کہا، اور تزکیہ اور طہارت کے سوتے پھوٹتے ہیں خانقاہ سے. اگر خانقاہ اپنا مؤثر اور مضبوط کام کرے گی تو سوسائٹی مضبوط ہوگی، سوسائٹی مضبوط ہوگی تو اسٹیٹ مضبوط ہوگی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو 100 سال جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلی تک، اس کے اندر مسلمانوں کی اس خطے کے اندر جو عزت توقیر اور جو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں وہ کیوں ہوئی، اس کا سبب وہ کہتے ہیں کہ دراصل جو بر صغیر کی پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ بر صغیر کی اسپرچل ہسٹری کے تتبع میں ہمیں چلتی نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور خانقاہ جو ہے وہ اس کا وہ ایک عظیم اور روشن اور تابع کردار اس عہد میں جب وہ لوگ آتے تھے اور جو اسی خلیق نظامی نے لکھا کہ
کہ بر صغیر کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، اور آپ بہت معمولی کھانا کھاتے لیکن نظر میں تاثیر ایسی تھی اللہ کہ جس قدر نگاہ اٹھ جاتی، سبحان اللہ، گناہوں کے سوت جو ہیں وہ مدھم پڑ جاتے، اور روشنی اور رانائی اور نور جو ہے وہ اس کے اجالے ہو جاتے۔ تو بہت بنیادی بات جو آپ کے سوال کی ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر جو چشتی سلسلہ ہے، اس کا جو بہت بنیادی مزاج ہے وہ یہ تھا کہ اپنی خانقاہ کی سینکٹیٹی اور تقدس اس کو کبھی بالخصوص بادشاہوں کے احکام سے پامال نہیں ہونے دیں گے۔ واہ واہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دہلی کا عرصہ، اس سے قبل حضرت بابا فرید الدین کا عرصہ، اس سے قبل قطب الدین بختیار کاکی، اور اس سے قبل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کبھی دربارداری کے حوالے سے ایک مظلوم کی مدد کے لیے آپ ضرور گئے ہیں، اجمیر سے چل کر دہلی آئے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک مظلوم کی مدد کے لیے اجمیر سے چلے اور دہلی آئے، خواجہ قطب استقبال کے لیے باہر آئے، التمش ننگے پاؤں اپنے دربار سے دوڑا کہ یہ سعادت۔ تو آپ کے خلیفہ نے، حضرت خواجہ قطب نے کہا کہ یہ آپ حکم فرماتے تو تعمیل ہو جاتی۔ فرمایا دنیا کو سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ صرف وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، واہ واہ، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی۔ مزاج خانقاہی جو ہے وہ صرف آہو کی ضربوں میں نہیں ہے، میں اس مظلوم کی مدد کے لیے خانقاہ سے باہر نکل کر، وہی اقبال کے دوسرے شعر میں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، واہ واہ، کہ سوسائٹی کی نبض پر ہاتھ رکھنا، اس کے رویوں اور تقاضوں کو جاننا، یہ بہت صوفی جو ہے یہ بہت عبقری ہے، جینیس نابغہ ہے، یہ سوسائٹی کی روش اور ان کی اقدار اور ان کے زینوں کا تعین کرتا ہے۔ اور صوفیہ جو ہیں ان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی زبان میں ہم اس کو اس طرح سمجھنا چاہیں تو لیڈرشپ کی جتنی کوالٹیز آج ہم ان کا احاطہ کرتے ہیں، ٹھیک، یا ہمارے جو جدید مصلحین ہیں وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہمیں ان اوائل دور کے صوفیہ کی شخصیت میں، ان کے احوال میں، ان کے افکار میں اور ان کی تعلیمات میں پوری طرح ملتی ہیں۔ اور انہوں نے دین، خانقاہ، اس کے تقدس کے لیے، اس کی حرمت اور اس کے ارتقاء کے لیے اپنی جتنی توانائیاں اور صلاحیتیں تھیں ان کو صرف کیا، اور ہمیشہ یہ اپنے جو مقربین خاص تھے ان کے لیے اس کی بطور خاص شرط رکھتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ کبھی بادشاہ کے دربار کے ساتھ اس طرح منسلک نہیں ہوں گے جس کے سبب تم کہیں کمپرومائزنگ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چشتی سلسلہ ہے اس کے احوال اور افکار میں یہ بات بہت زیادہ نمایاں ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دہلی جو ہے یہ چشتی بزرگوں کا مرکز تھا، تو اس کے پیرالل جو سہروردی بزرگ ہیں تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ ان کا مرکز ملتان تھا، اور اس کے بعد قادری جو ہیں انہوں نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا، اور پھر جو نقشبندی ہیں یہ سرحد میں انہوں نے قیام کیا۔ سہروردی سلسلہ جو ہے اس کا مزاج ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ خانقاہ اور دربار کا تعلق بہتر ہونا چاہیے تاکہ ان کی پالیسیز پر اثر انداز ہو کر ان کو صحیح راستے پر رکھیں۔ تو یہ اپنا مزاج اور اپنا ذوق ہے ہر خانقاہ کا، لیکن ان کا جو بنیادی نقطہ نظر، بنیادی مطمع یہی ہوتا ہے کہ مخلوق اور انسانیت اور سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے یہ راہ راست پر رہے، اور وہ جو دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ان کو عطا ہوئی ہے اس سے وہ بطریق احسن عہدہ برا ہو سکے۔